إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 30ویں نشست ہے، 107ویں نشست ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 30ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اس آیت کریمہ سے متعلق کئی ایک نشستوں میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک، اس سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذالک، اس کا اعراب کیا ہے. اس کا جو اعراب ہے یہ کہ جو ہے یہ کیا، یعنی فی محل الرفع یا فی محل النصب، یہ ایک بات ہے. یعنی فی محل الرفع کا کیا مطلب ہے کہ ذالک یا تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یا یہ کہ ذالک خود خبر ہے اور اس کی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے. ذالک اگر مبتدا ہے اور اس کی خبر اگر محذوف ہے تو کیا ہوگی اس کی تقدیر کہ ذالک بیان، ذالک ذکر، ذالک حکم اللہ و امرہ. یہ سب اس کی جو تقدیر مانی جائے گی اگر اس کی خبر محذوف ہو تو، یعنی یہ حالت رفع میں ہے. یا یہ کہ یہ حالت رفع میں ہے تو اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ یہ جو ہے یعنی خود خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے، تو اس کی مبتدا جو ہے اس کی تقدیر کیا ہوگی، یعنی اللازم ذالک، الواجب ذالک. یہ جو ہے اس کا اعراب سے متعلق ہے. یا یہ بھی ہے کہ جو ہے ذالک یہ حالت نصب میں ہے، پھر اس کی تقدیر کیا ہوگی حالت نصب میں ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف مانا جائے گا، جسے کہا جائے گا کہ اتبعوا ذالک، امتثلوا ذالک. یہ اس کی اعراب سے متعلق بات ہے. میں بحیثیت طالب علم کے ہمارے اخوان کے لیے بات بتا دوں جو عربی زبان کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کی تفسیر کو جو جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کئی ایک پہلو ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے. عربی زبان بھی ایک اصل الاصیل کی حیثیت رکھتی ہے. اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. جیسے قاضی ابن عطیہ ہیں، ابو عبداللہ القرطبی ہیں، اور پھر اعراب کی اگر بات کرتے ہیں اسی طرح سے ابو القاسم الزمخشری ہیں، ابو حیان ہیں، اور ابن عاشور ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے قاضی شوکانی ہیں رحمہم اللہ اجمعین. یہ سب جو ہے مطلب قرآن مجید کو جو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا اس کے اعراب بتانے سے متعلق بھی مطلب خوب جو ہے مطلب اس پر کام کرتے ہیں. شیخ شنقیطی ہیں، آپ کا نام جو ہے اس سلسلے میں خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا، اور جو ہے بہت آسان کر کے شیخ ابن عثیمین میں پیش کرتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین. یہ اعراب سے متعلق بات رہی. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. ذالک سے متعلق ایک دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ذالک یہ دراصل یہاں آپ دیکھیں کلام کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی آیت کریمہ کا آغاز ہے. کلام کا آغاز کہنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ آیت کریمہ کا آغاز ہے ذالک. لیکن اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ آیت کریمہ آیت نمبر 29 ہے 20/9. اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں کیا بات ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
لیکن آیت کریمہ جو 30 نمبر کی ہے اس کا سر میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ذالکہ دراصل دو جو کلام ہوتے ہیں ان دو الگ الگ جدا جدا کلام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ ایک کلام ہو گیا، یہ ایک بات ہو چکی ہے، یہ ایک خبر دی جا چکی ہے، ایک اور بات، ایک اور کلام، ایک اور جو ہے مطلب خبر دی جا رہی ہے، اس سلسلے میں دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ذالکہ لایا جاتا ہے۔ یا کلام ایک ہی ہو، بات ایک ہی ہو، لیکن اس میں دو جدا جدا زاویے ہو سکتے ہیں، اس کی دو الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو بھی جو ہے مطلب فصل کرنے کے لیے کہ یہ ایک صورت ہے اور یہ ایک صورت ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ذالکہ یہاں پر جو مستعمل ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی یہ جو عام طور پر یہ مستعمل ہوا ہے۔ اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی جو اسالیب کو جو استخراج کیا گیا ہے، اسلوب الاقتضاب۔ اسلوب الاقتضاب کیا ہے اس کو میں آگے تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے اس کو ایک نظریاتی طور پر سمجھ لیں کہ ذالکہ یہ دو جو جدا جدا کلام ہوتی ہیں یا ایک ہی کلام کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اس کے درمیان فصل کرنے کے لیے کہ ایک کلام جو ہو چکا ہے وہ کلام منتہا ہے، یعنی وہاں پر بات ختم ہو چکی ہے، اب آگے کا جو کلام ہے اس کو کہتے ہیں کلام مستأنف، یعنی سرے سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے اور پھر ذالکہ کہہ کر کے ایک طرح سے جو ہے مطلب فصل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، یعنی تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک بات ہو چکی ہے، اب آنے والی بات جو ہے یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے، اب اس بات پر توجہ دیجیے۔ اب میں ایک جیسے ہوتی نہیں کہ میں میرے اس خطاب میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب میری دوسری بات سنیے، تو اس اعتبار سے ذالک یعنی ایک بات ہو چکی ہے، اب آنے والی بات یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ کہاں سے ہمیں مفہوم مل رہا ہے؟ وہ ذالکہ کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ ابو القاسم ابن جوزی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے التسہیل لعلوم التنزیل، اس میں انہوں نے کہا کہ بعض قراء نے یہاں پر وقف کرنے کو جو ہے مطلب وقف کرنے کو کہا ہے، یہاں وقف کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ذالکہ کے بعد جو کلام آ رہا ہے وہ ذالکہ کی خبر نہیں ہے، ذالکہ کی خبر تو محذوف ہے، یا ذالکہ خود خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے، لیکن جو ہے ذالکہ کے بعد جو یہاں کلام آ رہا ہے ذالکہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کی خبر نہیں ہے، وہ ایک مستقل جدا کلام ہے، تو اس اعتبار سے ذالکہ پر وقف ہونا چاہیے، یعنی قرات کیسی ہونی چاہیے کہ ذالک وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی اس قبیل کی قرآن مجید میں خود اس صورت میں اور بھی آیات ہیں، مثلا آپ دیکھو چند آیتوں کے بعد آیت کریمہ آئے گی ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اس صورت کے کچھ اواخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو وہاں پر بھی ذَلِكَ وقف کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں، جیسے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تو یہ ذَلِكَ کی استعمال سے متعلق بات ہے۔ بعض اہل علم نے کہا، بلکہ اکثر اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کے وقف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آنے والا کلام بھلے ہی اس کی خبر نہیں ہے لیکن وہ اجنبی کلام نہیں ہے، اس سے میل کھاتا ہے، اس سے جو ہے مطلب تعلق رکھتا ہے، اور پچھلے کلام سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے مطلب وصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اس بات کو رکھ کر کے مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ قرآن مجید جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی ان اسالیب کو جاننا چاہیے، یقیناً یعنی جیسے کہ عامت الناس میں جو مشہور ہے کہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، یہ علم یہ علم یہ علم، جب تک ان سارے علوم کو نہیں پڑھ لیتے قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات ان کی اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے، حق بجانب ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم ہیں، جتنے علوم پر آدمی ایک طالب علم کی دسترس ہوتی ہے اور اس کی باذن اللہ تعالی اس کی گرفت ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے قرآن مجید کے پیغام کو، اسی گہرائی سے سمجھ سکتا ہے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قربت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ہاں نجات کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اتنے سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ سادگی کے ساتھ حلال حرام کیا ہے اور جو ہے توحید اور شرک کیا ہے یہ آدمی سمجھ سکتا ہے، اسی لیے تو غیر مسلمین اسلام قبول کرتے ہیں اور عام مسلمان بھی پڑھ کر کے سمجھ لیتے ہیں، لیکن واقعتاً اللہ کے کلام کو، اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے تو کئی علوم ہیں، ہاں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ہاں سمجھنا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ تفاوت اور یہ درجات رکھے ہیں۔
تو جو طالب علم قرآن مجید کو اس کی زبان میں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن اسالیب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے ان اسالیب کو بھی سمجھے۔ تو ان اسالیب میں یعنی علم البلاغہ جو موضوع ہے اس کا ایک شق ہے علم البیان، اس ضمن میں اسلوب الاقتضاب ایک اسلوب ہے، ایک اسلوب کی اصطلاح ہے، ایک اصطلاحی نام ہے وہ الاقتضاب۔ عربی زبان میں قضابہ کا معنی کیا آتا ہے؟ یعنی یدل علی قطع الشیء، جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ الاقتضاب ایک اصطلاح ہے۔ کس طرح کی اصطلاح فن بلاغت میں؟ گویا کہ آپ کے سامنے دو کلام ہیں، گویا کہ ایک مقرر ہے، ایک خطیب ہے، ایک شاعر ہے، وہ جب دو نظریے پیش کر رہا ہے، دو باتیں پیش کر رہا ہے، دو الگ الگ زاویے پر گفتگو کر رہا ہے، تو ایک پہلو پر جب اس نے گفتگو کر لی تو ظاہر بات ہے اب دوسرے پہلو کو بیان کرنا ہوگا۔ جب ایک پہلو کو بیان کرنے کے بعد اچانک دوسرے پہلو میں داخل ہو جائے گا تو سننے والے ایک عجیب طرح کی نکارت محسوس کریں گے، ایک بوجھل پن ان پر ہوگا، ایک ثقالت جسے کہتے ہیں، یعنی ایک طرح کے نفوس اسے برداشت نہیں کرتے کہ جو ہے آپ یہ بات کہتے کہتے کہاں اس بات میں چلے گئے آپ۔ تو ظاہر بات ہے درمیان میں کہیں آپ ایک ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے معلوم ہو کہ جو ہے مطلب ایک موڑ آ رہا ہے جہاں آپ اس بات کو ختم کر کے ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں، یعنی یعنی مستطاب جسے کہتے ہیں، نفس جس سے خوش ہو جائے، یعنی کیا حسن ہے اس میں اور کتنی لطافت ہے اس میں کہ آپ نے ایک بات کو پیش کرتے کرتے آپ نے ایک ایسا موڑ لے کر کے آئے کہ جہاں سے آپ نے ایک اور بات کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ جو اسالیب ہوتے ہیں ان اسالیب کو یعنی الاقتضاب کہا جاتا ہے، اس اسلوب کو الاقتضاب۔ اس کا لغوی معنی تو میں نے بتا دیا کہ یدل علی قطع الشیء، تو اقتطاع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام جو خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جب خطبۃ الحاجہ کا اختتام ہوتا تو وہ آپ کا موضوع تو نہیں ہوتا نا خطبۃ الجمعہ کا یا عام جو آپ کی گفتگو ہوتی ہو، عام جو آپ کے خطبات ہوتے، آپ کا موضوع کچھ اور ہوتا، کچھ اور آپ کو بولنا ہوتا، تو درمیان میں کیا کرتے آپ خطبۃ الحاجہ کے بعد اما بعد، پھر اس کے بعد ایک گفتگو کا آغاز ہوتا۔ تو اما بعد کیا ہے؟ گویا کہ بتانا مقصود ہے کہ ایک کلام ہو چکا ہے، ایک بات ہو چکی ہے، اب میں ایک اور پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں جو کہ میرا موضوع ہے۔ تو یہ چیز تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو ایک سب سے واضح مثال دی جاتی ہے وہ ہے سورۃ الصاد کی وہ مطلب آخری آیاتیں، بالکل بھی آخر میں نہیں۔ آپ دیکھو کہ سورۃ الصاد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں، کچھ انبیاء کے قصے اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور کچھ انبیاء کے اللہ رب العالمین نے صرف نام لیے ہیں۔ میں اس کو آپ الاقتضاب جو اسلوب ہے اس کو میں ان آیات کو رکھ کے سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ آیات اکثر اہل علم پیش کرتے ہیں الاقتضاب، یہ جو اسلوب ہے اس کو واضح کرنے کے لیے۔ آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الصاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، ان تین نبیوں کی تفصیل سے اللہ نے قصے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تین نبیوں سے متعلق کہا کہ نعم العبد انہ اواب، ان کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اواب کہا، ان تینوں کو ایک بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ المصطفین الاخیار اللہ رب العالمین نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کو کہا، گویا کہ یعنی انبیاء کے جو قصے ہیں اس میں سے دو پہلو ہو گئے، ایک اواب اور ایک اخیار، المصطفین الاخیار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ انبیاء کے قصے اللہ نے بیان فرمائے، غور طلب ہیں، یعنی داؤد، سلیمان، ایوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اسماعیل اور جو ہے یعنی الیسع اور ذا الکفل، ان 9 انبیاء کے قصے اللہ نے نام لیے، کچھ قصے بیان فرمائے، ایک پہلو ہو گیا انبیاء کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا ذکر، یعنی یہ ایک بیان ہے، یہ ایک کلام کا جز ہے، گویا کہ یہ ایک جو بات کہی گئی ہے یہ ایک خبر ہے جو انبیاء سے متعلق ہے۔ تو کیا جنت صرف انہی کے لیے ہے؟ نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہل اسلام ہیں، متقی لوگ ہیں۔ کہا کہ ھذا ذکر، یہاں وقف کیا گیا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، عام متقین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ یہاں تک ہو گیا۔ یہاں تک کس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟
اہل ایمان سے متعلق، بھلے ہی وہ نبی ہو کہ غیر نبی ہو، اہل ایمان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ تو ھذا یہ کیا ہے؟ یہ ھذا یہ اسلوب الاقتضاب، یعنی ھذا کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جزا سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ ھذا یعنی اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو جزا سے متعلق، اہل ایمان سے متعلق، نعمتوں میں پلنے والوں سے متعلق، جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے جو ہے مطلب اختیار کیے ہوئے بندے تھے، مختار اللہ رب العالمین کو انتخاب کیا ہوا تھا، منتخب بندے تھے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو وہ ان کا جب ذکر ہوا ہے تو ھذا یہ ایک پہلو ہے، یہ جزا سے متعلق بات ہے۔ اب اس کے بعد وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب جہنم یصلونہا فبئس المہاد۔ اب دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہ ھذا کہتے ہیں اسلوب الاقتضاب، دو جدا جدا کلام یا ایک ہی کلام کے دو صورتیں ہوتی ہیں، ان کے درمیان یہ فصل کرنے کے لیے جو ہے مطلب یہ لایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب، فصل الخطاب کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ایک طرح سے آپ بہت ہی حسن کے ساتھ تخلص اختیار کر رہے ہیں، ایک موضوع سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ دوسرے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں اور سامنے والے پر یہ چیز رتی برابر بھی گرا نہیں گزر رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی عمدہ اسلوب ہے، یہ ظاہر بات ہے کلام کرنے والے کے لیے، خطاب کرنے والے کے لیے، لکھنے والے کے لیے، چاہے وہ ناظم ہوں کہ وہ نثر میں بیان کرتا ہو کہ نظم میں بیان کرتا ہوں، سامنے والا جب سنتا ہے کرتا ہے تو اسے اجنبیت محسوس نہ ہو، گنا نہ گزرے کہ یہ اچانک یہ کہتے کہتے یہ کیا کہنے لگ گئے ہیں، نہیں درمیان میں ایک ایسا موڑ آئے لگے کہ جو ہے آپ ایک سے دوسرے اس کو روکتے رہے ہیں۔ تو یہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ھذا یعنی کیا ہے آیت نمبر 29 میں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذلک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ میں سمجھتا ہوں بات کافی حد تک واضح ہے الحمدللہ۔ اب اس کو رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ پھر ذالک کا معنی کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ اس سلسلے میں امام محمد ابن جریر ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ ذالک کا مطلب یہ ہے، ذالک گویا کہ ذالک کا ایک تعلق پچھلی آیت سے ہو رہا ہے، ایک تعلق آنے والی آیت سے بھی ہو رہا ہے۔ تو ذالک کا مطلب یہ ہے کہ ھذا الذی امر اللہ من قضاء التفث وبالوفاء بالنذور والوفاء بالنذور والطواف بالبیت العتیق ھذا الفرض الواجب علیکم۔ یہ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ تو گویا کہ ذالک کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو یہ سب ساری چیزیں آپ کو انجام دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیں، یہ سارے کاموں کو انجام دیتے دیتے یعنی کس کو؟ قضاء التفث، یعنی جو المناسک کلھا، یعنی حج کے سارے امور کو انجام دیتے ہوئے، جو آپ نے نظر مانی ہے اس کو پوری کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، یہ جو آپ کو انجام دینا ہی ہے ذالک۔ ساتھ میں یہ کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ آپ جہاں ہیں یہ ساری چیزیں صفا مروہ ہوں، کعبۃ اللہ ہو، مینا اور مزدلفہ کا کی بیات اور میدان ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عظمت برقرار ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کی عظمت ہو، اس کی تو یہ سب چیزیں اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ آج کے اس نشست سے متعلق بالکل آخری بات یہ ہے کہ ذالک یہاں اسم الاشارہ للبعید یہی کیوں لایا گیا ذالک؟ اس سلسلے میں ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ للدلالۃ علی بعد المنزلہ، یعنی گویا کہ منزلت بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے، بڑا مقام بتانے کے لیے، یعنی جس طرح سے کہتے ہیں کہ ارے وہ تو وہ ہیں، ان کا کیا کہنا، ان کا مقام تو اتنا عظیم ہے، یہ بتانے کے لیے۔ جیسے بازو بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، مثلا ایک کوئی شخص ایسے ہیں موقر ہیں، محترم ہیں، بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقام تو بہت عالی ہے۔ تو گویا کہ یہ بتانے کے لیے کہ ذالک اسم الاشارہ للبعید، اس لیے کہ جو باتیں گزر چکی ہیں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی عظمت والی ہیں، بڑی باتیں ہیں، اللہ کی عبادت کا ایک بڑا مظہر ہے یہ بتانے کے لیے ذالک۔ ورنہ آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ذالک اور ھذا ہے، یعنی
ان اسالیب کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، سیاق سباق کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں مطلب ہوا نفس کا شکار آدمی نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذالک یہاں پر للدلالہ علی بعد المنزلہ، کسی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے، تو کیا ہذا جب بھی آئے گا قرآن میں کسی چیز کو ہلکا کرنے کے لیے ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس کا بھی اپنا اپنا مقام ہے، سیاق سباق سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا معنی ہے۔ اس لیے کہ مثلا آپ دیکھو سورۃ السبا کی جب میں نے تفسیر کی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار سے متعلق کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ جب کفار نے ان کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا تو ان کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا، النضر بن حارث کو اور دیگر کو، کہ جاؤ جا کر کے اہل کتاب سے کچھ معلوم کر کے آؤ اس کتاب سے متعلق یا محمد سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے لے کر کے آئیں۔ جب دیکھا کہ قرآن مجید کا پیغام جو ہے مطلب تورات اور انجیل سے ہم آہنگ ہے، اس کے مبادیات جو ہے اس سے بالکل میل کھاتے ہیں، تو ان کی شرارتیں بڑھ گئی، کہا کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ تو وہاں مقصود ہاذا سے ان کا جو نظریہ تھا اس کی تہوین نہیں تھی، تحقیر نہیں تھی، اور اس کو جو مطلب اس کو گرا کے پیش کرنا مقصود نہیں تھا، صرف مقصود یہ تھا کہ یہ جو قرآن فی الحال ہمارے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل تو پہلے کی کتابیں ہیں، قرآن جو فی الحال اب ہمارے سامنے، اب ہمارے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے، اب اس کو ہمارے سامنے اب پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ اس کی حقارت تھی۔ قرآن مجید کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اس کی ہیبت تھی ان کے دلوں میں، اور اس سلسلے میں واقعات بہت ہیں، میں نے بھی وہاں پر بھی کچھ ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو وہاں پر ھذا کس معنی میں دلالت کرتا ہے؟ تہوین کے لیے؟ حاشا للہ، مطلب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذالکہ ہے یا ھذا ہے، جس آیت کریمہ میں یہ مستعمل ہوا ہے، وہاں اس کا معنی متعین ہوگا، یعنی سیاق سباق سے اور تفسیری معلومات سے، اس اعتبار سے، تاکہ بالکل ایک منضبط تفسیر ہو سکے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں، اور ہمارے معاون خاص شیخ اختر محمدی کو، شیخ اختر ابن رضوان محمدی کو، جو اسی سال فارغ ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن کی ان تعطیلات میں، چھٹیوں میں جامعہ ہی میں جو ہے قیام کر رہے ہیں تاکہ علمی طور پر مستفید ہو سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت کو اور لگن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین سے متعلق ترقی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔